اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے عار محسوس نہ کیا کرو. ایک ٹیکنیکل فالٹ لوگوں میں دیکھتا ہوں میں، جب دعا مانگتے ہیں تو منہ پہ یوں کر لیتے ہیں، یوں کر چھپا دیتے ہیں منہ اپنا. پتہ نہیں لوگوں سے شرم آ رہی ہے آپ کو، کیا ہو رہا ہے یار. انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے، استغنا کے خلاف. اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے. اگر آپ نے کر دی، آپ کسی کے سامنے رو دیے، اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی؟ کم. مت رو، اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ. کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو، بولو. لوگوں کا نہ گیت گاؤ، میرے یہ مسئلہ، میرے یہ مسئلہ، میرے گردے میں مسئلہ، میرے پھیپڑ میں مسئلہ، میرے گلے. کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ نا آج، اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے ایسے، حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا. میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ. ابے بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے؟ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے خط لکھا، مسئلے لکھے نا، حضرت یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ ٹینشن، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، آپ دعا فرمائیں. تو انہوں نے لکھا افسوس ساری ناشکری کی باتیں لکھی ہیں، شکر کا ایک جملہ بھی بولو نہیں لکھا. پہلے شیخ اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ کے اندر جو فالٹ ہے نا اس کی اصلاح کرتے تھے. اب بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اچھے ہیں، لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی آ گئی ہے اس میں. آج ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اچھا بھلا ایک رشتہ ہو رہا تھا میرا، تو لڑکی کے ابا جو ہیں ان کے کوئی شیخ، ان کے کوئی بزرگ ہیں. ان لڑکی کے ابا نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ آ جائے. بزرگ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا. یہ بھی ایک مبالغہ ہے، غلو ہے. اپنے بچوں کی شادی میں اپنے شیخ سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت. دیکھو شیخ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائے، آپ کو دین کی باتیں سکھائے، آپ اس سے شریعت سیکھو، اللہ سے تعلق سیکھو. شادی بھی اپنی مرضی سے کرو. آپ ہر چیز میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے. تو بھائی وہ آپ کے گھر کے حالات آپ سے زیادہ نہیں جانتا. باپ جتنا اچھا بیٹی کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے، ماں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے، پیر و مرشد نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیا بنا لیا لوگوں نے پیر و مرشد کو. اپنی شادی بھی پیر صاحب جہاں کہیں گے وہاں ہوں گی، بچے کی شادی بھی پیر صاحب. وہ بھائی پیر ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ خدا ہے. یہ پیر صاحب اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، ان کو بولیں بس اللہ اللہ سکھائیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مجھ سے لوگ آ کے، بہت سے عقیدت مند لوگ ہیں، مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری بچی کا یہ مسئلہ وہاں کر دوں. میں کہتا نہ میں آپ کی بچی کو جانتا ہوں، نہ میں اس کمبخت کو جانتا ہوں معذرت کے ساتھ جس سے آپ کی بچی کی شادی. میں کہاں مشورہ دوں گا؟ خود فیصلہ کرو بھائی. تو اتنا زیادہ اپنے گھروں میں یہ جو پیر و مرشد ٹائپ کی چیزیں ہیں، جو اور ایک نمبر پیر ہوگا نا وہ یہی مشورہ دے گا، کہے گا بھائی اللہ اللہ سیکھو، مجھے کیا پتا کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے. تو آپ کا گھریلو معاملہ ہے. طلاقیں دے رہے ہیں پیر سے پوچھ کے. طلاقیں کس سے پوچھ کے دے رہے ہیں؟ پیر و مرشد سے پوچھ کے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو مخلوق کے سامنے رونا، رو لیتا ہے انسان، کبھی پریشان ہوتا ہے تو رو لیتا ہے. ہر ایک میں توکل برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو مخلوق کے سامنے رونا پسند بولو نہیں ہے. میری عادت ہے، میں اپنے بھی کچھ معمولات کبھی کبھار بتا دیتا ہوں. کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے، اللہ نہ کرے، تو میں کبھی دعا کی درخواست بھی مسجد میں اعلان نہیں کرواتا. جیسے 8-10 سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا، کافی رمضان میں ہوا، کافی بیمار، اور ملیریا بھی اپنی حماقتوں سے ہوا، احتیاط نہیں کی اور ہو گیا تو بھی ٹیسٹ نہیں کرایا. فنٹر گیری چل رہی تھی اس وقت، تھوڑی انسان اندر اور ینگ ہوتا ہے تو فنٹر پنا اس میں زیادہ ہوتا ہے. ٹیسٹ کروا لیتا، ٹائم پہ علاج ہو جاتا تو مسئلہ نہیں بنتا. بخار ہوا، اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے بخار، فنٹر گیری میں ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں. وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا. یہاں مؤذن، میں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، 10-12 سال پرانی بات ہے.
مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے. مؤذن صاحب نے یہ اعلان کر دیا امام صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست. میں نے مؤذن صاحب کی کھچائی کی, میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کو بتائیں کہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہے, کیا ضرورت ہے شور مچانے کی. طبیعت کا ٹھیک ہونا, طبیعت کا خراب ہونا, یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, نارمل ہیں. کبھی ٹھیک ہوگا, کبھی خراب ہوگا, کبھی مرے گا, کبھی جیے گا. ہر چیز کی مسجد سے اناؤنسمنٹ. پھر لوگوں کے فون آنا شروع, سنا ہے آپ بیمار ہو گئے. وہ ایک درد سر بن جاتے ہیں انسان کے لیے. صرف ان لوگوں کو انسان بتا دے, اپنے چند بزرگوں کو جن سے اسپیشلی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. بھئی طبیعت خراب ہے, آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. شور مچانے کی, لوگوں میں پبلش کرنے کی اس کو کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عادتیں. آج اب دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے نا, میں ہر نماز میں کوئی پرچی آ رہی ہوتے میرے فلاں کا بیمار ہے ان کے لیے دعا کرا دیں, میرے چچا کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کرا دیں, میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرا دیں. اس کا کیا ہوتا ہے, میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. نام رکھنا کیا ہو گیا, الحمدللہ اللہ کا گلے کا توخ, ایک توخ ختم ہو گیا. تو ایک دن ایسا ہوا, فجر کے بعد پرچی, ظہر کے بعد پرچی. اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیگ والے ہیں ان کی طبیعت سیٹنگ چل رہی, نماز کے بعد دعا کرانی, کیونکہ نہیں کرو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ. یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دیں نا, زبانی میں اور ٹینشن. تو ایک دن ایسا ہی ہو گیا, مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا, اے اللہ جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے. یہ تو نہیں میں نے کہا, خیر ٹھیک کر دے اس کو. اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی, یہ تو چلتا رہے گا بھائی, کوئی مرے گا کوئی جیے گا. امام کو کیا مرغا بنایا ہوا ہے, کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو, پورے محلے کی رپورٹیں اس کو, ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں. میں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے, اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے. شاید وہ ادھر کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ٹھا کر کے اوپر. میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے, اور درد دل سے آپ کے ریلیٹیو مانگیں گے. کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے, وسیم کباڑ والا کون ہے, سلیم گولے گنڈے والا کون ہے, اور شریف پنچر والا کون ہے, کسی کو کیا پتا یار. جب اس طرح دعائیں مانگیں گے لوگ کہیں گے اللہ ہے وہ ٹھیک کر دے, تیری مرضی, نہیں بھی کر تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ اپنے خاص محبت والے چاہنے والوں کو بتایا کرو. کوئی بزرگ ہیں جن سے تعلق ہے, یا امام سے خود کہہ دو کہ مفتی صاحب میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے آپ دعا کر دیں, کیونکہ آپ کو عقیدت ہے امام صاحب سے شاید ان کی دعا, تو انسان کھڑے کھڑے وہی دعا کر دے. یہ سنت ہے. صحابہ نبی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں فلاں کے لیے دعا کروا دیں. صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں. نبی اسی وقت کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کرتے تھے, اور بہت دفعہ سامنے قبول بھی ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ مجمع میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے 27ویں رات کو سب کے سامنے دعا کروا دیے گا, بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جب حضرت عکاشہ کی دعا نبی نے مانگی صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے. کیا مطلب, حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حریص ہو, اور یہ حرص عکاشہ میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں. یہ بذریعہ وہی نبی کو پتہ چلا نا کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا, دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے.
تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں. اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے, یہ دعا کرا دیں, یہ کر دیں آپ دعا, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کبھی کبھار ٹھیک ہے, اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں؟ اللہ کے سامنے. اس کو پبلش کرنا, آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, وہ ملیریا ہو گیا تھا, تو یہاں پھر دعائیں شروع, مفتی صاحب بیمار, ابے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو, کیوں پبلک؟ پھر تبلیغ ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے, بیچارہ کہے آپ کو. لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی, مجھے آ کے کوئی کیا کہے, بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں, ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں, آپ کے سامنے فنٹر ہیں ہم, ایسے ہی رہو. تو کون ہے اور کیا وہ تو کون ہے ہمیں بیچارہ. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست, اللہ بچا کے رکھے, استغنا کے ساتھ ہی رکھے, لیکن لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا. ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا, لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو, لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو, یہ کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو, ٹھیک ہے نا. لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, رہبوتک خیر من رحموتک, کہ لوگ تجھ سے ڈریں. یہ بھی غلط ہے نا, ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ تجھ سے ڈریں, لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو, یہ غلط ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو دو غلط چیزیں ہیں, لوگ آپ سے ڈریں, یہ بھی کیا ہے؟ غلط. یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا, ظلم کر رہے ہو آپ, لوگوں کو ڈرا رہے ہو. لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے, مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں. یہ زیادہ غلط ہے, یہ آپ کے کمزور ہونے کی, یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے, ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا, اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے, اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی, اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں, ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا معمول ختم کریں. لوگوں کے سامنے مت بتائے کریں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, اللہ کے سامنے روئے انسان, اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم. اللہ کے سامنے رونے سے, اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو, بھائی کھلے عام رو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں, لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں, پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, رونے کے اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے, تم نے پہلے سے ہی اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا, تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, کم بخت رو کیوں نہیں رہا ہے اب تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو, رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے, رونے والی صورت بنا لو, انداز رونے والا ہو, اسٹائل رونے والا ہو, جیسے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے, یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے, رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا, پھر بھی انسان مانگتا ہے. یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت. آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں. کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت, پھر بھی عبادت کرے انسان. تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.